جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت سینئرز اور بانی جو خواتین ہیں ان میں سے ہیں. یہ ماشاءاللہ جہاں پہ بھی لاہور میں یا پنجاب میں کہیں بھی فنکشن ہو، پارٹی کا کچھ ہو، یہ ادھر موجود ہوتی ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں ساری زندگی اور کھڑی ہیں. بشریٰ ملک صاحبہ ہیں، بڑی سینئر ہماری پارٹی کی رکن ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کو دیکھتے ہیں. ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی ایم پی اے رہ چکی ہوئی ہیں اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ بھی فائزہ ملک صاحبہ، وہ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ایم پی ہیں اور ہر جگہ پہ یہ ان کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنی محبت ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. تو میں شروع سے بتاؤں کہ بچپن تھا ہمارا. بھٹو صاحب کے متعلق مبارک احمد میرے بھائی نے ہمیں جیسے بتایا کہ ایک شخص ہمارے پاس آئے، وہ ایم اے کر رہے تھے اور وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، مبارک احمد میرے بھائی. انہوں نے جس طرح بتایا وہ ایک ایسا خواب سا لگتا ہے، ایک ایسی چیز لگتی تھی جیسے کوئی فرشتہ، کوئی ایسا انسان آ رہا ہے جو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا، اور یقیناً لے جانا بھی تھا. اس وقت پھر بھائی آئے، بھائی سے بھٹو صاحب ملے، مبارک حیدر سے اور باجی عابدہ. انہوں نے پارٹی بنائی اور پھر ہم نے آٹوگراف لیے ان سے، بھٹو صاحب سے. بہت بڑی شاندار شخصیت تھی جن کا جو ایک تصور تھا نا، جو سوچ تھی، جو ان کی سوچ تھی پاکستان کے لیے، وہ ہمارے دلوں میں آج تک ہے. اور اس کی وجہ سے نہ ہم کسی اور پارٹی میں گئے اور نہ جانا، کیونکہ میرے پاس بہت دفعہ لوگوں نے کوشش کی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے ہمارے پاس اور ہم نے ہمیشہ انکار کیا کہ نہیں، ہم نے نہیں جانا، کبھی کہیں نہیں جانا. اور مشرف پارٹیاں بھی بے شمار لوگوں نے ہماری کوشش کی، کیونکہ میری بیٹی بھی ایم پی اے تھی، میں بھی ممبر تھی لاہور اسمبلی کی، اور فائزہ ملک میری بھانجی ہے، باجی عابدہ ملک کی بیٹی ہے، وہ بھی ایم پی اے تھی. تو ہماری 3 تو سیٹیں اپنی تھیں. جی لیکن جو ہمارے دل میں جو سوچ تھی، جو ہمارے دل میں ایک تصور تھا بھٹو صاحب کا، سامنے دیکھا بھی ہم کو، لیکن ایک ایسا امیج بن گیا ہوا تھا، ایسی سوچ بن گئی تھی کہ صرف وہ شخص ہی پاکستان کو باہر لے جا سکتا، اور کوئی نہیں. آگے لے جانے کے لیے وہی شخص ہے. اور پھر بی بی آئی 86 میں، شاندار استقبال ہم نے سب نے کیا مل کے، اور میرے بھائی نے اسٹیج بنائی. وہ اتنی اچھی اسٹیج تھی کہ مجھے کبھی بھولتی نہیں. وہ یہ نہیں صرف کہ میرے بھائی نے بنائی تھی، انہوں نے لوہے سے بہت اونچی اسٹیج بنائی جس میں بی بی کو کرین کے ذریعے اوپر لے کے جایا گیا، اور سائڈ پہ میڈیا تھا. ہم لوگ ٹرک پہ ہی بیٹھ کے بی بی کو دیکھ رہے تھے. بڑی خوبصورت تقریر ہوئی، بڑی اچھی باتیں ہوئی. صرف باتیں نہ ہوئی، انہوں نے عمل بھی کیا. بی بی نے عمل کیا، ہم اس میں شامل تھے. باجی عابدہ منسٹر تھیں، پھر بیت المال کی منسٹر بنی، پہلے ایم این اے ہوئی، پھر منسٹر بنی. اور باجی ناصرہ ان سے چھوٹی بہن، وہ لاہور کی زون 4 تھے، صرف 4 کی صدر تھی. پھر جب باجی عابدہ کی ڈیتھ ہوئی تو بیوی ہماری گھر آئی اور انہوں نے کہا کہ عابدہ کی جگہ اب کون کام کرے گا. تو باجی نائب نے کہا کہ بشریٰ کرے، کیونکہ میں سائڈ پہ ہی رہتی تھی، تب نہ میرے پاس کوئی عہدہ تھا، اور ایکٹیو اس طرح تھی کہ میں ان کے ساتھ جیل بھی گئی. میں 10 بار جیل گئی ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیل جاتی تھیں تو گھبراتی نہیں تھی. میں نے کہا میں بالکل نہیں گھبراتی، بلکہ ایک دفعہ ہم جیل سے باہر نکل رہے تھے، ہنستے ہنستے آ رہے تھے. میں، فرزانہ راجہ، عظمیٰ بخاری تھی، فائزہ تھی، اور یہ بی بی آئی تھیں کوسہ صاحب کے گھر ٹھہری تھی. تو لطیف کوسہ کے گھر ہم جا رہے تھے اندر، انہوں نے ہمیں روک لیا اور روک کے ریسٹ کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. وہاں پہ ہم اسی طرح رہے. ہمیں تو یہ نہیں لگا کہ ہم قید میں ہیں یا کیا. بڑی بہادری سے، کیونکہ ہمارے بھائی کو تو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، باجی عابدہ کو قلعے کی سزا ہوئی تھی. جس گھر میں یہ چیزیں ہو چکی تھیں
تو یہ جیل تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. تو وہاں پہ عمران خان آیا. اچھا. عمران خان کو کہیں لڑائی ہوئی تھی ایف سی کالج میں لڑکوں کے ساتھ, تو وہ اندر داخل ہو رہا تھا, میں باہر نکل رہی تھی, ہماری رہائی ہو گئی تھی. تو وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا, اس کے بال اجڑے ہوئے تھے, بہت برا حال تھا. تو ہم ہنستے ہوئے باہر نکل رہی تھی. میں تو کہتے ہیں آپ ہنس رہے ہیں جیل سے نکلتے ہوئے, جیل میں آئے اور آپ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو 1000 دفعہ جیل گئے, ہمیں تو کوئی اس میں فخر ہے بلکہ کہ ہم بھٹو صاحب کے لیے, ہم اس ملک کے لیے اگر جیل میں جاتے ہیں تو ہمیں تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ تھے, اور پیپلز پارٹی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی بات پر, کہ جو ملک کی بہتری کا کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اور ایک تقریر ہوئی تھی بھٹو صاحب کی گلبرگ میں, اس میں گئی تھی, اور میں نے ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طرح امریکہ کو چیلنج کیا. میں نے خود سنا اور اتنی میں متاثر ہوئی تھی اس وقت, اور وہ چیز میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی نکلے گی, کہ انہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دوں, میں ڈر جاؤں؟ میں نہیں ڈروں گا. اور وہ باقی نہیں ڈرے. پھر بھٹو صاحب کے گھر کا دولت نے جس وقت چیک کی چیزیں کہ شاید یہاں پہ کوئی ایسی چیز مجھے ملے جس سے, وہاں میرے بھائی ہمارے قیدر میں سارا ایک بہت بڑا ٹرنک بتاتے ہیں, بہت بڑا صندوق تھا, اس کے اندر ایک ایک ایشٹرے کی وہ تھی رسید, ایشٹرے تک کی رسید تھی. ایک گاڑی کہیں ان کو کوئی تحفہ ملی تھی, وہ کہاں دی, انہوں نے کس جگہ بیت المال میں وہ پیسہ جمع کروایا. اور وہ چیزیں ساری دیکھ کے ان کو کچھ نظر نہیں آیا کہ یہاں تو کہیں سے ہم بھٹو کو نہیں مار سکتے. اور پھر نوابزادہ نصر اللہ میرے گھر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ بھٹو کو اور کسی طریقے سے نہیں مارا جا سکتا تھا. انہوں نے یہ ایک پلی یہ لی تھی کہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بھٹو کے خلاف ہیں, تو ہم لوگ تو آج متفق ہو چکے تھے. تو اچانک جب یہ اس کو خبر ملی ضیاء کو, یہ تو اتفاق ہو گیا تمام پارٹیوں کا, تو اس نے بھٹو صاحب کو ارشدہ لگا دیا اور اریسٹ کر لیا. دنیا بہت روئی, لوگ بہت روئے, لوگوں نے آگے لگائیں. میرے سامنے ایک اماں تھی, اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی. میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی اس طرح, مطلب ہر وقت باجی عابدہ کے ساتھ نہیں تھی, لیکن الیکشنوں میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے رہتے تھے. لیکن جب بی بی باجی عابدہ کی ڈیتھ پہ گھر آئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب آپ نے یہ عہدہ لینا, عہدہ لے کے کام کرنا. پھر مجھے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سائن کر کے عہدہ دیا, وہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اور پھر جس وقت کراچی, میں مختصر بات کر رہی ہوں. جی جی, وہ بڑی ضروری ہے چیزیں. ہاں جی, آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا, آپ کی جو فیملی ہے اس کی ساری بھٹو فیملی سے محبت, پیار, وفاداریاں یہ چلتی رہی ہیں, اور لازمی بات ہے آپ کی جنریشن وائز آئے, پہلے آپ تھے, بھائی تھے, اس کے بعد آپ کی اولادیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس دستہ میں, اور دل و جان سے چل رہے ہیں. تو بی بی شہید کو جو آپ نے ان کے ساتھ جو کام کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا. میں اس وقت اسی پہ آ رہی تھی. جب بی بی آئی ہیں پاکستان 86 میں آئی تھیں, اس وقت بھی ہم بی بی کے ساتھ ٹرک پہ تھے. ان کے ساتھ ان کی جنرل سیکرٹری سامیہ نام شاید یہی تھا, وہ تھی. اور میں ٹرک پہ بالکل بی بی کے ساتھ تھی, اور باجی عابدہ بھی ساتھ تھی, باجی ناصرہ بھی تھی, بھائی بدر تھے, بدر بھائی, ان کو بھائی کہتے ہیں کیونکہ میری چھوٹی بہن جو ایم اے کر رہی تھی ساتھ بدر, ان دنوں لا کر رہے تھے بدر پر, تو اکٹھے ہی تھے وہ. تو وہ ہمارے گھر بہت ان کا آنا جانا بھی تھا. اس وقت بی بی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, بہت اچھی طرح ملاقات ہوئی. جہاں جہاں بی بی گئی ہم پورے پنجاب میں ان کے ساتھ دورہ کیا. اور راؤ سکندر کے گھر میں ہم بی بی کے ساتھ تھے جب, تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ رستے میں جہاں پہ بی بی گزرتی تھی لوگ فصلیں کاٹ رہے تھے, میرے سامنے کی ساری باتیں بھاگ کے آتے تھے. گاڑی, میری بھی گاڑی پہ جا رہی تھی, ان کی بھی ہوئی تھی, تو وہ میں بھی ینگ تھی, بی بی بھی ینگ تھی,
تو وہ سمجھتے تھے میں بے نظیر ہوں اور میری گاڑی کو چمٹ جاتے تھے. آگے دیکھتے تھے تو وہ اس کو بھی. تو باجی نے مجھے کہا کہ تم گلاسز اتارو. میں نے اتار دی. ان کو پھر سمجھ آئی کہ نہیں بی بی یہ نہیں. پھر ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ کچھ ایسی خواتین لوگ آج بھی اسی طرح کے ہیں لیکن اس وقت بھی تھے. تو انہوں نے کچھ عجیب سی مطلب بات بی بی سے کہ ہم کو کھلائے گئے ہمیں کچھ نہیں ملا یہ. تو میں اچانک بے ساختہ بولی کہ بی بی ان کو میں نے خود چیک دی ہیں. تو وہ عورت پھر شرمندہ ہوئی. لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ بیوی نے پوچھا کہ لوگ اتنے زیادہ ایسے چمٹ جاتے ہیں گاڑی میں اور آگے آ کے مرتے ہیں تو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا بی بی یہ بھٹو کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں آپ. وہ پھر نیوز پیپر میں بھی آیا کہ بشرا ملک نے دیکھا. تو آپ نے جو ماشاءاللہ پارٹی میں رہ کے کافی ساری تکلیفیں صحبتیں برداشت کی اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو عزت اور رسپیکٹ بھی دی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے جو جیلیں اور تکلیفیں اور عہدے پارٹی نے آپ کو دیے اور جو رسپیکٹ دی اس کے بارے میں ذرا. اس کے بعد جب کراچی میں وہ واقعہ ہوا بی بی کے ساتھ تو ہماری گاڑی بہت ہی قریب تھی ان کو بی بی کی. ہم پھر میں چونکہ ہم نائٹ سی جنرل سیکرٹری پنجاب تھی تو میں کراچی پہنچی ہوئی تھی. وہاں پہ پھر ہم نے دیکھا جو حادثہ ہوا اس میں یہ شمار لوگ زخمی تھے. اسٹریچر منگوا کے دیے, میڈیسن دی, ہم نے کیمپ لگایا. تو میں جب بی بی خوسا صاحب کے گھر آئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بشرا آپ نے کیا کیا اس ٹائم. تو میں نے پھر ان کو چیزیں دکھائیں بی بی کو. بی بی ایسے ہم نے وہاں پہ کیمپ لگایا. اس میں تمام میڈیسن جتنی جو چیزیں ہم پرووائڈ کر سکے تھے وہ کی اور اسٹریچر وغیرہ سب کچھ دیا. بی بی بہت خوش ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اچھا آپ بشرا ملتے رہنا. اگلے دن ہم گئے تھے انہوں نے اریسٹ کر لیا تو نہیں جانے دیا بی بی کے پاس. پھر اریسٹ ہونے کے بعد میں نے پہلے وہ واقعہ بتا دیا. اس طرح بی بی کے ساتھ تو بہت ملاقاتیں نہیں. بی بی ہمارے گھر 3 دفعہ آئیں کیونکہ راجی عابدہ سے کچھ ان کا ایسا پیار تھا جیسے بہنوں سے کی طرح. بالکل ایک بیڈ پہ اگر بی بی لیٹی ہوتی تھی تو ساتھ ہی کہتی تھی عابدہ آؤ ادھر لیٹو, لیٹ جاؤ تم بھی اور بتاؤ سارا دن کیا ہوا, کیسے کیسے کام کیا. ایسے تھا. تو بشرا صاحب آپ ذرا پلیز بتائیں گے کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ بلاول جو ہے وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح ہے, بی پی کا لال ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, پاکستان کا کیا ورلڈ وائڈ وہ ایک ٹاپ لیڈر ہے. تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہی ہیں کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو وزیر اعظم بنیں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں گے. ان کے بارے میں آپ نے جو دیکھا ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں نے بی بی کی شہادت کے ٹائم جب پہنچی کراچی لاڑکانہ تو وہاں پہ میری ملاقات پہلی ملاقات جو بلاول صاحب سے ہوئی. تو چیئرمین ایک بچہ اپنی ماں کے لیے وہ بھی رو رہے تھے, ہم تو ان کے لیے رو ہی رہے تھے لیکن وہ بھی رو رہے تھے. تو میں نے پیار دیا تو اس طرح جھک کے مجھے ملے کہ جیسے اپنی ماں کو ملتے اور مجھے کہا کہ آپ ہماری خانہ ہیں. اس طرح کی بات ہوئی. اور دوبارہ جب ملاقات ہوئی میری بلاول ہاؤس لاہور میں تو میں نے پیار دیا تو انہوں نے باقاعدہ مجھے اسی طرح پیار دیا جیسے ایک بیٹا دیتا ہے. بہت اچھا انسان, بہت لائق. جتنا لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر وہ امپریس اب ہوتے ہیں. پہلے کچھ وہ اردو کی بات کرتے تھے, اب وہ بہت امپریس ہوتے ہیں. اور میں خود تو خیر بھٹو خاندان سے محبت بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بی بی کی گود میں ایک بچہ پلا ہے اور پھر زرداری صاحب کی گود میں ان کا بیٹا, ان کا خون ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کو نہ سمجھے. وہ سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا میں تو ان کا ساتھ دوں گی, ہر طرح سے دوں گی, جیسے جس طرح کہیں گے. میرے ساتھ تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے. اور دور سے جب دیکھا ابھی غلام محی الدین کے گھر کھانا تھا تو باہر نکلے ہیں تو نکلتے ہی میرے کو نظر پڑی ہے مجھ پہ اور فائدہ زون پہ ہم کھڑے. کہا جانا نہیں رکے. ہم پھر کھڑے ہو گئے. ہمیں تو آ کے پھر بڑے اچھے طریقے سے ملے, اسی طرح جیسے بی بی ملتی تھی. اور بی بی کی شہادت پہ جب ہم گھر گئے تھے وہاں پہ لاڑکانہ تو زرداری صاحب کو دیکھا جب
मुझे बहुत ही दुख हुआ, इतना वो रो रहे थे, इतनी तकलीफ़ में थे वो, और उनकी तकलीफ़ आज भी नज़र आती है कि इतने बीमार हो गए। बेहद अच्छा इंसान जिन्होंने नुसरत भुट्टो बीबी की वालदा को जिस तरह अपने पास रखा और अपनी माँ समझ के उनकी खिदमत की, ऐसा कोई दामाद कम नहीं करता। बहुत अच्छे इंसान। और उस इंसान का बेटा, इतनी सियासत समझने वाली माँ, इतना सियासत समझने वाला बाप, उनका बेटा कैसे हो सकता कम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो लोगों की किस्मत, पाकिस्तान की गरीब आवाम की, पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ की हिफाजत करने वाला बिलावल होगा, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल आएगा और पाकिस्तान के लिए बेहतरेगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका जी, आपने हमें टाइम दिया। तो ये एक मेरी बुक है जिसमें पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2013 तक की गवर्नमेंट थी, जो उसमें जो अचीवमेंट्स की हैं ना, जो काम किए हुए हैं औरतों के मतलब, किसानों के मतलब, वो तो जिक्र ही हम नहीं कर सकते। तो वो मैंने एक बनाई थी ये बुक्स, जो कि हम लोगों को बता सकते हैं और लोगों को दिखाएंगे कि जो पीपल्स पार्टी ने किया हुआ वो किसी ने नहीं किया हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।